بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 264 کا بیان شروع تھا۔ حدیث کے آغاز کا بیان ہو چکا تھا، میں صرف اس کا ترجمہ کرنے پر اکتفا کروں گا۔ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت بڑے تابعی امام ہیں، اتنے لائق اور اتنے فقیہ اور محدث تھے کہ صحابہ کرام بھی ان سے مسائل پوچھنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رات کی جو نماز ہے، جسے ہم قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں اور جسے ہم تہجد بھی کہہ سکتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علاوہ فرض کے اپنی رات کے اندر کتنی نماز ادا فرماتے تھے۔ اس میں تہجد بھی شامل ہے، اس میں نماز وتر بھی شامل ہے۔ تو قیام اللیل کا لفظ، جس کا لفظی معنی ہے شب بیداری، اور آج کل تو شب بیداری نعت خوانی میں کرتے ہیں نا لوگ، مگر یہ شب بیداری جو ہے یہ قیام اللیل کا معنی ہے، اور قیام اللیل سے مراد رات کے نوافل ہے، یعنی رات کو جاگنا اور جاگ کر تو نفل نماز جو ہے وہ پڑھنا، یہ ہے قیام اللیل۔ اور تہجد کیا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی سو جائے، پھر رات میں آدمی سونے کے بعد اٹھے اور نفل نماز پڑھے۔ تو سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ تہجد کہلاتی ہے، اور قیام اللیل کا معنی رات کے اندر پڑھی جانے والی نماز، فرض شامل نہیں ہے، جو سونے سے پہلے پڑھی جائے، بغیر سونے کے عشاء کی نماز پڑھی، پھر سونے کے بغیر پڑھی ہے، نوافل پڑھے ہیں، وہ بھی قیام اللیل ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد جو پڑھی ہے وہ بھی قیام اللیل، یہ شب بیداری ہے۔ یہ فرق ہے تہجد میں اور عام قیام اللیل۔ الغرض تہجد بھی قیام اللیل ہے جی، اور تہجد کے علاوہ یعنی رات کو سونے، عشاء کے بعد سونے کے بغیر جو نوافل پڑھے جائیں تو وہ بھی قیام اللیل یا شب بیداری۔ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ تابعی کبیر فرماتے ہیں، میں نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں رات میں، فقالت، تو ام المومنین نے فرمایا، کان ینام اول اللیل ثم یقوم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں آپ سو جایا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد سرکار قیام فرمایا کرتے تھے۔ یا یقوموں کا لفظی معنی کر لیتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ وہ اٹھ جانا، یعنی ابتدائی رات میں، اول رات میں سو جانا اور سو کر تو پھر اٹھ جانا، یہ مراد ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے اگر 6 حصے کیے جائیں تو ان میں سے پہلے 4 حصے جو ہیں نا، ان 4 حصوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ پورے 4 حصے بھی سرکار قیام نہ فرماتے بلکہ اس سے بھی پہلے اٹھ جاتے، کیونکہ ایک حدیث پاک کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرتے
اس کے بعد آپ جلدی ہی سو جاتے. ثم یقوم اذا سمع الصارخ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھتے جب مرغ بولتا یا مرغ کی اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے. اور یہ آپ حضرات کو پتہ ہوگا جب رات آدھی ہو جاتی ہے نا تو آدھی رات کے بعد تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد مرغ جو ہے نا وہ بولتا ہے. وہ اللہ پاک نے اس مرغ کو بھی عجیب شان عطا فرمائی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے لا تسب الدیکا، مرغ کو برا مت کہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تہجد کے لیے لوگوں کو جگاتا ہے، اٹھاتا ہے. اب تو وقت بدل گیا، حالات بدل گئے. جی مجھے اپنے بچپن کا زمانہ جو ہے نا وہ یاد ہے جب کہ ہمارے گھر میں ایک کم از کم ایک مرغ ضرور ہوتا تھا، اور اس کے لیے ایک یہ توت کی جو شاخیں ہوتی ہیں نا ان سے بنا ہوا ٹوکرا، ایک ٹوکرا ہوتا تھا، اس کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا تھا رات کے وقت. اور وہ ٹوکرا جو ہے اس کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھ دی جاتی تھی کہ تاکہ بلی وغیرہ جو ہے نا یہ ٹوکرے کو اٹھا کر تو اندر سے مرغ کو پکڑ کے نہ کھینچ کے نہ لے جائے. اور رات کو عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ حضرت والد قبلہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، ان کا جو بستر ہوتا نا اس کے بالکل نیچے یہ مرغ کا ٹوکرا جو ہے وہ ہوتا. اور جس وقت مرغ بولتا تو پھر ایک بار نہیں وہ بولتا، وہ مسلسل وہ اذانیں پڑھتا ہی رہتا ہے. تو اس وقت ابا جی قبلہ جو ہے وہ اٹھ جاتے اور اٹھ کر اپنی عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بارے میں بعض صوفیہ نے یہ لکھا ہے کہ مرغ جو آواز نکالتا ہے نا جی، ککڑوں کو جسے کہتے ہیں آواز نکالتا ہے، تو اصل میں وہ یہ کہتا ہے کہ اذکروا اللہ ایھا الغافلون. وہ یہ کہتا ہے کہ او غافلو، غفلت کے اندر غرق ہونے والو، اٹھو، اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اور ایک حدیث پاک کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سفید رنگ کا مرغا رات کے وقت اس وقت بولتا ہے جب رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے. فرشتوں کو دیکھتا ہے، مراد رحمت کے فرشتے ہیں، وہ آتے ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے تو ان کو دیکھتا ہے تو وہ پھر بولتا ہے. اور بعض اوقات احادیث کے اندر صرف مرغ کا لفظ آیا ہے، سفید کی قید نہیں ہے، تو پھر عموم ہے اور باقی مرغ بھی اس کے اندر جو ہیں وہ داخل ہو گئے. اور ائمہ فقہا نے یہ لکھا ہے، ایک لسٹ بنائی ہے ان اوقات کی کہ جن وقتوں کے اندر دعا قبول ہوتی ہے. اس لسٹ کے اندر ہمارے فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت مرغ اذان کہے تو یہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو دیکھتا ہے ہاں جی، تو پھر وہ اذان کہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں جی. تو اب رحمت کے فرشتوں کی موجودگی میں دعا کرنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہو سکتا ہے. سارے فرشتے مراد نہیں ہیں، ورنہ تو کرامن کاتبین اور حفاظت کرنے والے جو محافظین فرشتے ہیں وہ تو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. جو رحمت کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی برکت لے کر آتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت لے کر آتے ہیں، اس کی نوید سناتے ہیں، وہ مراد ہیں. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، گھڑیوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ایک وال کلاک مسجد کے اندر ہوتا تھا اور بس، اور ہمارے پورے علاقے میں کسی کے پاس گھڑی نہیں. جب کسی کو ٹائم کی ضرورت پڑ جاتی پوچھنے کی تو وہ مسجد میں چلا آتا اور وہاں سے وہ پوچھتا بتاؤ جی مسجد والوں کیا ٹائم ہوا ہے، تو وہ ٹائم بتا دیتا. خال 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 شاذ و نادر
کسی کے پاس گھڑی ہوگی. تو اس زمانے میں سارا نظام جو ہے نا وہ بغیر گھڑی کے چلتا تھا اور اندازے بڑے فٹ تھے، یعنی کوئی مغالطہ وغیرہ کوئی نہیں لگتا تھا، اتنی پریشانی نہیں ہوتی تھی. اب تو گھڑیوں نے آدمیوں کو، لوگوں کو سست بھی کر دیا، اس کے فائدے بھی بڑے ہیں اور سست بھی کر دیا. ورنہ تو اذان کی آواز سنی اور بھاگے مسجد کی طرف. اب گھڑی دیکھتے ہیں ہم یہ کتنے منٹ رہ گئے جماعت، ہاں جی. تو یہ اندازہ کر کے کہ میں اب چلوں گا تو میں جماعت کے اندر پہنچ جاؤں گا تو بھاگ پڑتے ہیں. یہ مرغ کی آواز کو سن کر اٹھنا جو ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے ابتدائی جو 4 چھٹے حصے ہیں ان میں آرام فرماتے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ جاتے. بسا اوقات ایسا بھی ہے کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے یہاں قیام فرماتے تو عشاء کی نماز مسجد کے اندر فرض پڑھ کر تو گھر تشریف لاتے اور گھر تشریف لا کر تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی 4 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں اور کبھی 6 رکعتیں اور وتر اس کے علاوہ. اور اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا گھر مسجد کے بالکل قریب ہو، متصل ہو، اس کے لیے سنت یہی ہے کہ اپنی سنتیں اور نوافل جو ہے نا ان کو گھر میں ادا کرے اور مسجد کے اندر پہنچ جائے بر وقت. لیکن جس کا گھر دور ہے وہ اگر گھر جا کے سنتیں نوافل وغیرہ پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ یہ سنتیں جو ہیں یہ فرض نماز کی سنتیں ہیں، یہ فرض نماز سے فاصلہ زیادہ پھر ہو جائے گا. اگر گھر دور ہے تو وہاں جا کے پڑھے جائیں گے تو فرضوں سے یہ سنتیں دور ہوتی چلی جائیں گی. اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ فرضوں سے سنتیں جو ہیں وہ جتنی دور ہوتی جائیں اتنا ثواب میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے. لہذا کوشش کرو کہ سنتیں جو ہیں وہ نماز کے جلد ہی بعد پڑھ لینی چاہیے. ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رات کو جس وقت اپنے اصحاب سے آخری ملاقات فرما کے رات کی یا جو زیادہ ضروری صلاح مشورے ہوتے وہ فرمانے کے بعد جس وقت سرکار جلد ہی گھر میں لوٹ آتے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ 2 رکعتیں بالکل مختصر سی آپ ادا فرماتے اور ادا فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے. تھوڑی دیر سو کر پھر اٹھتے، اٹھ کر وضو فرماتے اور ساتھ مسواک بھی لازمی فرماتے اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا فرماتے. اور یہ نماز اتنی دیر تک یہ 2 رکعتیں چلی جاتی کہ جتنی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا ہوتا نیند کی حالت میں تقریباً. اور اس کو لمبا نماز کو یوں کرتے تھے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ آگے جو قراءت ہے اس قراءت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی صورتیں جو ہیں وہ شروع فرما دیتے اور ان کو پڑھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھتے، کالی کالی جلدی جلدی تیزی سے کترا کر کے نہیں. اور قربان جاؤں میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی یہ قراءت جو ہے اس کو ہلکی سی آواز کے ساتھ فرماتے اور کبھی اس قراءت کو بغیر آواز کے، بغیر اونچی آواز کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. پھر اتنی دیر تک جب یہ 2 نفل پڑھ لیتے، جتنی دیر سوئے ہیں تو پھر اٹھ کر سو جاتے اور اتنی ہی دیر سوتے جتنی دیر پہلے سوئے ہیں. پھر اٹھ جاتے، اٹھ کر وضو فرماتے، تازہ مسواک بھی فرماتے، ہر بار مسواک فرماتے اور پھر سرکار جتنی دیر آپ نے نماز پڑھی ہے اتنی دیر تک آپ نفل پڑھتے رہے. اس طرح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں گزری ہیں. عام معمول اس طرح نہیں تھا.
حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح کی نماز قیام اللیل میں ادا فرماتے تھے. کچھ دیر تک نماز پڑھ لی، اس کے بعد سو گئے، پھر اٹھے، اٹھ کر پھر نماز پڑھ لی کچھ دیر تک، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر کچھ دیر تک نماز پڑھ لی، پھر سو گئے. اس طرح کر کے تو 4-4 5 بار سونا اور جاگنا اور نماز پڑھنا بڑا مشکل ترین کام ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے افضل قیام اللیل جو ہے نا، اس کا طریقہ وہ ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام قیام فرماتے تھے، کیونکہ اس کے اندر ذرا مشقت اور زیادہ کرنی پڑتی ہے. عام طور پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، میں وہ بیان کر رہا تھا کہ کان ینام اول اللیل، رات کے ابتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے اور کم از کم نصف رات ہونے کے بعد تک سرکار سوئے رہتے. پھر اس وقت جس وقت مرغ جو ہے نا وہ عام طور پر اذان کہتا ہے، اس وقت پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ جاتے، اور اس وقت اٹھ کر تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ وضو فرماتے اور مسواک فرماتے اس میں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز نفل جو ہے اس کو شروع فرما دیتے. اکثر ایسا ہوتا کہ سرکار 4 رکعت جو ہیں ایک نیت کے ساتھ آپ ادا فرماتے. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ آپ فرماتی ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے بارے میں سوال کرنے والے، کان یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن. تم نے جب پوچھا ہے سرکار کی تہجد کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو سنو، سرکار 4 رکعت نوافل ادا فرماتے، اور اس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ سرکار نوافل ادا فرماتے کہ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھ ان نوافل کے حسن کے بارے میں اور ان نوافل کے طول کے بارے میں. یعنی وہ نفل لمبے بھی بہت ہوتے تھے اور خوبصورت بھی بہت ہوتے تھے. مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشاط طبع سے، خوب جسے کہتے ہیں دل لگا کر آپ ان نوافل کو پڑھتے تھے. ٹرخانے والا کام نہیں کہ چلو پڑھنا ہی ہے، پڑھنا پڑ گیا ہے تو چلو اب پڑھ لو، اس طرح نہیں، بلکہ خوب دل لگا کے، پوری دل لگی، دل جمعی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. پھر سرکار سلام پھیرتے، ثم یصلی 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 4 رکعتیں پڑھتے. فلا تسأل عن طول حسنہن وطولہن، تو پھر جو 4 رکعت پڑھتے ان کے بھی حسن اور ان کے طول کے بارے میں مت پوچھ کہ حسن ان کا کیسا ہوتا اور ان کا طول کیسا ہوتا. ثم یصلی 3، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے. یہ 3 رکعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر ہوتے. یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت میں سے میں نے آپ حضرات کو سنا دیا ہے. مگر یہاں تو لگتا ہے ایسے کہ سائل کا مقصد حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سمجھا ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ سائل یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرماتے تھے یا تہجد ادا فرماتے تھے. جواب دیا، فقالت، آپ نے فرمایا، کان ینام اول اللیل ثم یقوم، رات کا نصف اول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے، اس کے بعد سرکار اٹھ جاتے اور اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے. فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ، جس وقت ابھی سحری کا وقت باقی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز بھی پڑھتے. اور وتر کی نماز سرکار کی جو ہے یہ آپ کے جو نوافل تہجد ہیں ان کے ساتھ متصل ہوتی. اور یاد رکھنا، نوافل بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے اعتبار سے نوافل ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پر
5 نمازیں فرض ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں اور 6ٹھی نماز تھی نماز تہجد، یہ سرکار پر فرض تھی۔ اور وطروں کی نماز کے بارے میں یہ ہے کہ حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، جس کو انہی امام ترمذی نے اپنی جامع سنن میں روایت کیا ہے، اور ان کے علاوہ اور بھی محدثین نے روایت فرمایا ہے کہ کان یوتر بثلاث یقرأ فیہن 9 سور من المفصل یقرأ فی کل رکعۃ بثلاث سور آخرہن قل ھو اللہ احد۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر 3 رکعتیں ادا فرماتے ہیں۔ یہ ہماری دلیل ہے کہ وطر 3 رکعت ہے۔ غیر مقلدین جو ہیں ان کا مذہب ہے کہ وطر 1 رکعت ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ البترا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 رکعت نماز سے منع فرمایا، 1 رکعت والی نماز سے منع فرمایا۔ جب منع فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نماز جو جائز ہے وہ 1 رکعت والی نہیں ہوتی، بلکہ کم سے کم بھی اگر ہو تو وہ 2 رکعت والی ہوتی ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ 3 وطر پڑھتے تھے، یہ ہمارا مذہب ثابت ہو گیا۔ اور ان 3 رکعتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفصلات میں سے سورہ بروج سے لے کر تو آگے جو صورتیں ہیں قرآن پاک کی، تو ان میں سے 3 صورتیں 1 رکعت میں پڑھتے، اور آخرہن قل ھو اللہ احد، وہ جو 3 صورتیں ہوتی نا تو ان میں تیسری صورت جو ہے وہ قل ھو اللہ احد ہوتی، اور قل ھو اللہ احد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تعدل ثلث القرآن، جس نے سورہ اخلاص پڑھی تو اس کو 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ اب اگر 3 بار پڑھیں گے تو پورا قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا۔ اس کو آپ جمع بھی کر سکتے ہیں، نوافل کے اندر 3 بار آپ پڑھ لیں تو 1 رکعت میں 1 قرآن پاک کا ثواب، اور سارے نفل جو ہیں ان کا اگر شمار کریں تو یہ بے شمار یہ قرآن پاک کا ثواب آپ کو روزانہ ملے گا۔ اس پر آپ ذرا کوشش فرمائیں، کیونکہ یہ جو کچھ احادیث میں پڑھا رہا ہوں آپ کو اور آپ پڑھ رہے ہیں، مقصد اس سے یہ تربیت ہے۔ تو آج سے کوشش کریں کہ نوافل کی نماز کے اندر آپ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد 3 بار 1 رکعت میں پڑھ لیا کریں، بڑی برکت ہوگی اس سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے جو کہ ابو داود اور ترمذی کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقرأ فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی وفی الثانیۃ بقل یا ایھا الکافرون وفی الثالثۃ قل ھو اللہ احد والمعوذتین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتا رہا کہ آپ 3 رکعت وطر پڑھتے، اور 3 رکعتوں میں سے پہلی رکعت جو ہے وطروں کی ان میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی اخرج المرعى، یہ صورت ہے، مختصر سی صورت ہے، 30ویں سپارے کے اندر ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں وطروں کی یہ پڑھتے، دوسری رکعت میں پڑھتے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، یہ سورہ کافرون ہے۔ اس کو دوسری رکعت میں پڑھتے، اور تیسری رکعت میں وفی الثالثۃ بقل ھو اللہ احد والمعوذتین، تیسری رکعت کے اندر وطروں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قل ھو اللہ احد بھی پڑھتے، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھ لیتے، ان تینوں کو پڑھ لیتے۔ یہ مختلف اوقات کا بیان ہے کہ مختلف اوقات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معمولات رکھے ہیں، اس میں امت کے لیے آسانی ہے اور امت کا فائدہ ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی اللیل 3
13 رکعتن منها الوتر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہجد کی نماز جو ہے اس کو 13 رکعتیں ادا فرماتے، کہ ان 13 رکعتوں کے اندر 3 رکعتیں وتر کی بھی ہوتی، وہ رکعت الفجر، اور 2 رکعتیں جو ہیں وہ فجر طلوع ہونے کے بعد وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی۔ نتیجہ پھر کیا نکلا؟ تہجد 8 ہو گئے اور 3 وتر ہو گئے، 8 اور 3 11 ہو گئے، اس کے بعد 2 رکعت فجر کی سنتیں، یہ 13 ہو گئے، اس طرح ملا کے 13 بن گئے۔ یعنی گویا وہ بتانا چاہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے یعنی فرض سے، اور رات کو جب سو کر اٹھتے تھے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کل آپ یہ 13 رکعت جو ہے نا یہ پڑھتے۔ تہجد اور وتر ملا کر 11 رکعت ہو گئے، اور 2 رکعت جو ہیں وہ نماز فجر کی سنتیں۔ فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحْرِ، ابھی سحری ہوتی تو سرکار وتر پڑھ لیتے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لے آتے سونے کے لیے۔ فَإِن كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ، اگر سرکار کو ضرورت یا حاجت محسوس ہوتی تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے قریب تشریف فرما ہوتے۔ اس سے مراد مباشرت ہے، ورنہ پھر یہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے۔ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَبَا، تو جب سرکار اذان کو سنتے فجر کی تو سرکار، اس کا لفظی معنی تو بنتا ہے کہ چھلانگ لگا کر اٹھنا، یعنی مراد ہے کہ تیزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے اذان کو سن کر۔ فَإِن كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، اگر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، یعنی آپ پر غسل فرض ہو چکا ہوا ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن کے اوپر پانی بہاتے، یعنی غسل فرماتے۔ وَإِلَّا تَوَضَّأَ، وگرنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیتے، وخرج الی الصلاۃ، اور نماز کی طرف نکل جاتے۔ یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مقاربت کرنے کا، تو یہ معمول تھا۔ اس معمول کے لیے وہ ٹائم تھا تہجد کی نماز کے بعد کا، جبکہ ابھی سحری کا کافی ٹائم باقی ہوتا، اس ٹائم میں مقاربت فرماتے۔ اور اگر آپ طب کی روح سے دیکھیں تو اطباء کا کہنا یہ ہے کہ کون سے وقت میں آدمی کو اپنی بیوی کے قریب جانا چاہیے، یہ سوال قائم کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں، اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ کم سے کم کھانا کھائے ہوئے 4 گھنٹے گزر چکے ہوں، اس کے بعد مقاربت کی جائے۔ اور 4 گھنٹے اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 ایک حد ہے اس کی، بلکہ یہ حد ہے ابتدا سے، یعنی کم سے کم 4 گھنٹے، اور اگر زیادہ ہو جائیں تو اس کا کوئی حرج نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کھانا معدے کے اندر رہتا ہے اس وقت تک آدمی کی طبیعت جو ہے وہ کھانے کو ہضم کرنے کی طرف مائل رہتی ہے، اور طبیعت جو ہے وہ فارغ نہیں ہوتی، طبیعت ہلکی نہیں ہوتی۔ ہلکی کب ہوگی؟ جب کھایا پیا وہ ہضم کر لے گی، جس کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے۔ تو جب 4 گھنٹے گزر گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی کا وجود اب ہلکا پھلکا ہو گیا، کھانے کا بوجھ جو ہے وہ معدے سے گزر گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اگر مقاربت کی جائے تو اطباء اور ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں کہ وہ بہترین وقت ہے اس کام کے لیے، اور اس میں یہ کام جو ہے یہ زیادہ بہترین طریقے سے انجام بھی ہوتا ہے، برخلاف اس کے کہ کھانا کھایا ادھر روسٹ بروسٹ، پیٹ بھرا جانوروں کی طرح، اور اس کے بعد جلد ہی مقاربت کے لیے چلے گئے،
تو اس حالت میں طبیعت جو ہے وہ پوری طرح یہ اس فعل کی طرف، اس عمل کی طرف راغب نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ طبیعت جو ہے وہ کھانے کو ہضم کرنے کی طرف لگی رہتی۔ اب جب اس میں یہ عمل بھی شروع ہو جائے تو اب طبیعت کو بیک وقت دو عمل جو ہیں وہ ان کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے، تو نہ وہ کھانے کے ہضم والا عمل صحیح طرح ہوتا ہے ادا، اور نہ دوسرا عمل صحیح طرح ادا ہوتا ہے۔ اس لیے کھانے کے فوراً بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں ہے، اور کھانے کے فوراً بعد یہ اطباء کا مشورہ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت کا میں نے وقت آپ کو بتا دیا، یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ آدمی کی طبیعت آرام کرنے کے بعد ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، کھانے کا بوجھ معدے کے اندر نہیں ہوتا، تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے۔ یہ سونا کیوں ہوتا؟ سرکار کی یہ بھی عادت مبارکہ تھی کہ آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد یا جو عمل زوجیت ہے اس کے بعد بھی تھوڑی دیر سستانہ آپ کا معمول تھا، اور یہ اچھی بات تھی۔ اس لیے اچھی بات ہے یہ کہ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طبیعت کے اندر جو تھکاوٹ ہوتی ہے نماز کی یا دوسرے عمل کی، وہ تھکاوٹ جو ہے وہ اس آرام کرنے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ائمہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رات جاگنا یا کیا نام ہے شب بیداری کرنا جو ہے، اس عمل کے ذریعے سے آدمی کا چہرہ جو ہے اس کے اوپر زرد رنگ جو ہے وہ آ جاتا ہے، زرد رنگ اس کے چہرے کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو یہ جو تھوڑی دیر سستا لیا جائے فجر سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے، تو اس تھوڑی دیر سونے سے یا سستانے سے وہ جو جگراتے کا چہرے کے اوپر رنگ کے طور پر اثر ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور آدمی بالکل تازہ دم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے مسائل ہو گئے۔ تو اب فرماتی ہیں کہ فَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، اگر سرکار کو غسل کی ضرورت ہوتی غسل فرما لیتے، وَإِلَّا تَوَضَّأَ، ورنہ وضو فرما لیتے۔ اور اس وضو پر فقہاء کرام نے یہ سوال کیا ہے، سوال قائم کیا ہے کہ یہ وضو کون سا وضو ہوتا ہے؟ عام طور پر تو یہی، ہم اگر یہ ایسا کریں گے تو ہمارا تو وضو اس کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد یہ وضو ہوگا، وہی وضو جو وضو ٹوٹنے کے بعد، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہ تھا، بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ہم جب سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں سوتی ہیں، تنامان عینانا، ہماری آنکھیں سو جاتی ہیں، ولا ینام قلوبنا، اور ہمارے دل جو ہیں وہ نہیں سوتے۔ تو جب دل نہیں سوتے تو سرکار کو تنبہ رہتا اس بات پر، سرکار کو اس بات کا شعور رہتا کہ سونے سے وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا۔ اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کے بعد سرکار وضو فرما رہے ہیں تو یہ بات اپنی جگہ پر بیٹھ گئی کہ درست ہے، یہ وضو ٹوٹنے کی وجہ سے فرما رہے ہیں وضو، کیونکہ ٹوٹ جائے وضو، اب نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہی ہے۔ اور اگر پہلے سے وضو جو ہے وہ باقی ہوتا تو پھر بھی سرکار وضو فرما لیتے اکثر و بیشتر۔ اور یہ وضو کون سا ہوتا؟ یہ وضو جو ہے یہ وضو ہوتا وضو علی الوضو، الوضو علی الوضو نور علی نور۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ وضو پر وضو کرنا یہ نور علی نور ہے، یعنی ڈبل نور ہے قیامت کے دن۔ وضو پر وضو، وضو پر وضو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وضو کر کے آپ تشریف لائے ہیں اور ابھی آپ اٹھ کے چلے جائیں جی کہ ہم نے وضو پر وضو کا مسئلہ سنا ہے، یہ ڈبل نور ہوتا ہے تو چلے ہم پھر ایک بار وضو کر کے آ جائیں، یہ مطلب نہیں اس کا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بار وضو کر کے تو کچھ عبادت کر لی، جو کام کرنا مقصد تھا وہ کر لیا،
اس سے فارغ ہونے کے بعد اگر پھر کوئی عبادت کرنی ہے، ابھی پہلا وضو باقی ہے، یا پھر نماز دوسری کا ٹائم آ گیا، ابھی پہلی نماز کا وضو کیا ہوا باقی ہے، تو اب اگلی نماز کے لیے یا اگلی عبادت کے لیے پھر نئے سرے سے وضو کر لینا. یہ ہے وضو پر وضو. اور جس کو حدیث پاک کے اندر نور علی نور فرمایا گیا ہے کہ ڈبل نور اس کا ہوگا قیامت والے دن. اس پر یہ حدیث جو ہے، حدیث نمبر 264 جو ہے، یہ مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد حدیث نمبر 265 ہے، اس کے بارے میں ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی درس دیں گے.